علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على السيدة المعصومة المباركة الرازية المرزية السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحسنه في إمام مبين بلندتر صلوات اللهم صل على محمد علی محمد. یہ مجلس ولایت علی 313 چینل کی وساطت سے سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کی توجہات کی نظر ہے. دعا ہے میرے مالک کونین بطفیل سیدہ کونین بتصدق شہزادی کونین اور مخدومہ عالمیان اس چینل کے روح رواں برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کے، ان کے خانوادہ کے، ان کے دوست احباب کے رزق معرفت میں اور رزق دنیا میں اضافہ فرمائے. یہ چینل ظہور سرکار قائم تک اسی انداز میں تبلیغات مذہب، ترویج فضائل آل محمد اور تشہیر ولایت امیر المومنین کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتا رہے. اس خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں، آج شب جمعہ ہے، دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کے جتنے بھی مرحومین ہیں، میرا مالک ان تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. اور کیونکہ یہ شب مخصوص ہے، ہماری دعا ہے کہ سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار مولا کے عارفین میں سے، مولا کے ناصرین میں سے اور مولا کے منتظرین میں سے فرمائے. آج کی یہ مجلس شہادت ہے اس شہنشاہ عالمیان جناب سرکار حضرت محمد باقر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرزند سید الساجدین، باقر العلوم اور اپنے دور کے اس محمد کی جو کربلا کا عینی شاہد ہے. مجھے آج کی گفتگو میں فضائل بھی اسی شہنشاہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کرنے ہیں، الفاظ انہی بادشاہ کی بارگاہ سے خیرات میں لیتے ہوئے اسی شہنشاہ کے حضور اپنے لفظوں کی خیرات وصول کرتے ہوئے اسی بادشاہ کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. یوں تو اس خاندان کے اور اس خانوادہ کا ہر فرد محمد ہے اور ہر فرد علی ہے، لیکن جب ہم نسبتاً دیکھیں اور تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو 12 آئمہ میں سے یہ پہلے محمد ہے اور 14 معصومین میں سے یہ دوسرے محمد ہے. اگر ہم آئمہ کی تعداد میں دیکھیں تو آئمہ میں بعد از امیر المومنین، بعد از حسنین، پھر علی ہیں جو زین العابدین ہیں. تو اس امام کی پہلی فضیلت اور نسبت یہ ہے کہ یہ آئمہ معصومین علیہم السلام میں پہلے محمد ہیں. اگر ہم 14 میں دیکھیں تو دوسرے ہیں، 12 میں دیکھیں تو یہ پہلے محمد ہیں. کیوں تو تکرار بار بار پھر محمد ہوئی، پھر علی ہوئی، لیکن کیونکہ یہ آئمہ میں محمد اول اور 14 معصومین میں محمد ثانی ہے. نام نامی اسم گرامی محمد ہے. سرکار کی دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف آوری یکم ذی الحجہ اور 57 ہجری کی وہ مبارک ساعت جس میں یہ شہنشاہ دنیا میں ظہور ہوئے، اور 57 ہجری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 57 اس عدد میں بھی مولا کی خاصیت چھپی ہے. 57 5 اور 7 ہے تو یہ 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں. سبحان اللہ. سرکار حضرت باقر اور لقب جو ہے وہ باقر کیونکہ مخصوص ہو گیا، اور
تخفیف کے ساتھ مختصر کر کے صرف باقر پڑھا گیا. اصل لقب میرے شہنشاہ کا ہے باقر العلوم. جب ہم لفظ باقر کی خاصیت میں جائیں گے تو جب تک باقر العلوم نہیں پڑھیں گے لفظ کی صفت کھل کے سامنے نہیں آئے گی. جب ہم اس صفت کو مکمل پڑھنا چاہیں تو ہمیں شہنشاہ کا مکمل لقب تلاوت کرنا پڑے گا. میرے بادشاہ کا مکمل لقب ہے باقر العلوم، یعنی کہ علوم کو پھاڑنے والا، علوم کے سینے کو کھولنے والا، جس نے علم کی گرہیں کھول دی، جس نے علم کے سینے کو چیر کر دیا، جس نے علم میں سے علم نکالا. تو خداوند متعال اپنی قرآن میں جہاں صفت بیان کرتا ہے تو خداوند متعال کہتا ہے کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو علوم کی گہرائیوں کو جانتا ہوں. تو خدا نے یہ صفت اپنے ساتھ مخصوص کی تھی، جو علم کی گہرائیوں کو جانے، جو علم کو کھول کھول کے بیان کرے، وہ پروردگار ہے. اور پروردگار نے اپنا پہلا مظہر باقر العلوم کی صورت میں بھیجا اور لقب انہیں باقر العلوم دے دیا کہ عرش پہ جو علوم کی گرہیں کھولتا ہے اسے پروردگار کہتے ہیں، اور جو زمین پہ علیم کے سینے کو چیر کرتا ہے اسے محمد باقر کہتے ہیں. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات. آپ اس امام کے مجھے مخصوص صفات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اس امام کی پہلی صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ آئمہ میں پہلے محمد ہے، یعنی کہ مولا امیر المومنین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، سارے بیٹوں کو علی کہا. مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو علی کہا. لیکن وادس محمد، یہ خاندان رسول کے پہلے محمد ہے. جسے لفظ محمد کی تکرار نصیب ہوئی، یہ پہلی صفت ہے میرے بادشاہ کی، یہ وہ شہنشاہ ہے. دوسری صفت، اکثر غیر کی طرف سے یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ امامت نسل امام حسن میں کیوں نہیں ہوئی. امامت نسل تو جب مولا علی کے دونوں ہی بیٹے با اعتبار فضیلت برابر ہیں، با اعتبار صفات برابر ہیں، یہاں پر آ کے عدل الہی صفت اور فضیلت میں دونوں برابر ہیں، لیکن ظاہری عمر کے اعتبار سے مولا امام حسن بڑے ہیں. تو جب بڑے بیٹے فرزند اکبر مولا امام حسن مجتبیٰ تھے تو پھر نسل امامت چھوٹے بیٹے کی نسل میں کیوں آئی؟ یہ ہمیشہ غیر کی طرف سے عقیدہ امامت رکھنے والوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ہاں امامت جو ہے وہ مولا علی کے بعد دونوں بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کی نسل میں کیوں نہیں آئی. تو یہاں پر یہ حکم الہی تھا، اور حکم الہی کے آگے کیوں، کیا، کیسے کی تکرار ممکن نہیں ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے امامت کو کس نسل سے قائم رکھنا تھا. لیکن اس امام نے آ کے پھر ان ناقدین کا، ان معترضین کے اعتراض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، کیونکہ یہ میرے شہنشاہ پہ آ کے دونوں نسلیں ایک ہو گئی. اب آپ سوال کریں گے کہ دونوں نسلیں کیسے ایک ہوئی؟ کیونکہ یہ میرے مولا سرکار باقر العلوم کی جو والدہ گرامی ہے وہ ہے فاطمہ بنت حسن، یعنی کہ امام حسن کی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ جناب باقر کی والدہ ہے، اور جناب باقر کے والد ہیں علی زین العابدین جو حسین کے بیٹے ہیں. یعنی اس امام کی ایک صفت دوسری یہ ہے کہ یہ امام حسن کے نواسے ہیں اور امام حسین کے پوتے ہیں. خون حسن بھی شامل ہے، خون حسین بھی شامل ہے. جیسے خدا کہتا ہے مارا جل بحرین یلتقیان، میں نے دو نور کے دریاؤں کو اکٹھا کر کے ملا دیا تھا علی اور محمد کی صورت میں، پھر علی اور سیدہ کی صورت میں. تو جو نور عرش سے بچھڑ کے محمد اور علی کی صورت میں ایک ہوا تھا، وہ نور امام حسن اور حسین پہ آ کے پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا. لیکن جناب باقر پہ آ کے یہ نور پھر ایک حصوں میں آ گیا، کیونکہ خون حسن بھی شامل ہو گیا اور خون حسین بھی شامل ہو گیا. اس امام نے ناقدین کا اعتراض ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ نسل امامت صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے خون سے نہیں چلی. امام حسن کا لہو اور امام حسین کا لہو جہاں کے مشترک ہو جائے اسے محمد باقر کہتے ہیں. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی علی علی. سرکار باقر علوم کی دوسری صفت جس سے عموماً سامعین اور ناظرین کو ناآشنا رکھا جاتا ہے کہ میرے مولا کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ امامت کے خزانے کا وہ وہب نگینہ ہے جس نے حسنین کو اپنی شکل کی صورت میں ایک کیا ہے.
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन की नस्ल जहां पे आके एक हुई वो सरकार मोहम्मद बाकी है। अब अगर इसके राज को समझा जाए तो इसकी गहराई में एक राज और बड़ा कमाल है। खानदान इस्मत में और खानवादा ततहीर में हर दौर में एक मस्तूर फातिमा होके कई हुज्जतों की वारिस बनती है। जैसा कि उसकी मैं मिसाल दूं, सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, उनकी वालिदा ग्रामी का नामे नामी इसमें ग्रामी है फातिमा बिनते असद। यहां मैं अपने नाजरीन के गोश गुजार करूं कि सरकार हजरत अबू तालिब अल्लाह की कायनात में वो वाहिद शख्सियत है जिसके घर की हर मस्तूर का नाम फातिमा था। सरकार हजरत अबू तालिब की वालिदा का नाम फातिमा मखजूमिया था, ज़ौजा फातिमा बिनते असद थी, बहू फातिमा थी, फिर पोती भी फातिमा थी, फिर पड़पोती भी फातिमा थी। ये हजरत अबू तालिब के पास कमाल था कि हजरत अबू तालिब के घर में बैक वक्त इतनी फातिमाएं मौजूद थी। माँ भी फातिमा, ज़ौजा भी फातिमा, बहू भी फातिमा, इतनी फातिमा, पोती फातिमा, बड़पोती फातिमा, इतनी फातिमाओं के दरमियान जो हो उसे हजरत इमरान कहते हैं। लेकिन उसके बाद आके सरकार बाकर उलूम की जो वालिदा है शहजादी फातिमा बिनते हसन, इस बीबी के पास ये कमाल है कि इस बीबी का बाप भी इमाम है, इसका चचा भी इमाम है, इसका ससुर भी इमाम है, इसका शौहर भी इमाम है, इसका बेटा भी इमाम है, इसका पोता भी इमाम है और इसका पड़पोता भी इमाम। जिसके घर में इतनी फातिमे हो उसे अबू तालिब कहते हैं, और जिस फातिमा के घर में इतने मोहम्मद हो, इतने अली हो, वो सरकार बाकर उलूम की वालिदा है। अब यहां पर इसमें फातिमा की तकरार कैसे हुई आप देखेंगे, जब इमामों में आप देखेंगे तो इमामों में लफ्ज अली, फिर इसमें मोहम्मद, फिर अली, फिर मोहम्मद, दो नाम बदले हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद या लफ्ज मूसा नया नाम आया है या लफ्ज जाफिर नया नाम आया है, बाकी लफ्ज अली और इसमें मोहम्मद की तकरार हुई। लेकिन जब हम इसमें फातिमा का राज देखें तो सरकार हजरत अबू तालिब की वालिदा फातिमा बिनते असद, इस फातिमा के बाद फिर रसूल की बेटी फातिमा। अब जो पहली फातिमा थी उसमें क्या एजाज था कि वो दो हुज्जतों को अपनी गोद में पाल रही थी, नबी को और अमीर अल मोमिनीन को। यही वजह है कि सरकार हजरत रिसालत बाप बीबी फातिमा बिनते असद रसूल की चची थी, लेकिन रिसालत बाप ने पूरी जिंदगी जनाब फातिमा बिनते असद को, ये गैर की किताबों में लिखा हुआ है कि पूरी जिंदगी मौला अली की वालिदा को रसूल ने जब भी बुलाया या उम्मा हो, ऐ मेरी माँ, मां कह के बुलाया। हत्ता के तदफीन जनाब फातिमा बिनते असद पे रिसालत माप ने बीबी को मां कह के लहद में उतारा और खाक पे कब्र की हाथ रख के कहा कि मैं अपनी मां को तेरे हवाले कर रहा हूं। अब जनाब फातिमा बिनते असद पहली फातिमा, क्योंकि मैं सरकार बाकर उलूम पे बाद में आऊंगा, पहले सरकार बाकर की वालिदा का राज सुनिएगा। पहली फातिमा फातिमा बिनते असद, एजाज क्या है, गोद में एक नबी पल रहा है, एक वली पल रहा है, फिर बहू सैयदतुल आलमीन, कायनात की औरतों की सरदार, आलमियान की औरतों की सरदार, ये बहू है। बेटा अमीर अल मोमिनीन, दूसरा बड़ा बेटा और एक फातिमा के साथ। अरबाब दानिश अब गौर कीजिएगा, पहली फातिमा दो हुज्जतों और एक मासूमा के साथ जुड़ी, फिर दूसरी फातिमा आई फातिमा बिनते मोहम्मद, इस बीबी के पास गया, इसकी गोद में फिर दो हुज्जतें, एक हसन की सूरत में, एक हुसैन की सूरत में। लफ्ज फातिमा की तकरार को जरा मुलाहिजा कीजिएगा, पहली फातिमा गोद में दो हुज्जतें पाल रही, दूसरी फातिमा फिर गोद में दो हुज्जतें पाल रही।
پہلی فاطمہ کے پاس بھی رشتے اتنے ہی معصوم. پھر دوسری فاطمہ، فاطمہ بنت محمد. فاطمہ بنت محمد کے پاس کون سا رشتہ؟ فاطمہ بنت محمد کا باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار. پہلی فاطمہ بنت یا علی مدد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں معذرت چاہتا ہوں، پھر دوبارہ اس لفظ کو تکرار کرتے ہیں. پہلی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد. گود میں کون؟ دو حجتیں، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار. دوسری فاطمہ، فاطمہ بنت محمد. گود میں پھر دو حجتیں، دونوں بیٹے جنت کے سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بابا نبیوں کا سردار. پھر آئی آل محمد کے گھر میں جو تیسری فاطمہ ہے، وہ میرے اس 5ویں امام کی والدہ ہے، فاطمہ بنت حسن. اس بی بی کا تعلق کیا؟ اس بی بی کا باپ حسن جیسا امام، چچا حسین جیسا امام، شوہر سجاد جیسا امام، بیٹا باط العلوم جیسا امام، پوتا جعفر صادق جیسا امام. پہلی فاطمہ کے پاس دو حجتیں، دوسری فاطمہ کے پاس پھر دو حجتیں، تیسری فاطمہ کی گود میں دو حجتیں اور 3 حجتوں کے ساتھ تعلق. پھر اس کے بعد اگلی فاطمہ آئی، فاطمہ بنت موسیٰ کاظم. اس بی بی کا بابا موسیٰ کاظم، بھائی علی رضا، یہ معصومہ کم کہلائے. آل محمد کے گھر میں امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اور 3 فاطمہ ایسی ہیں جنہوں نے 12 اور 14 کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کیا بات، کیا بات. اب ان میں سے ایک ایک شہزادی، ایک ایک فاطمہ اپنے علیحدہ علیحدہ راز رکھتی ہے. لیکن کیونکہ مجھے گفتگو کرنی ہے میرے مولا کی پاک والدہ پہ، اور پھر مجھے سرکار باقر العلوم پہ جانا ہے. بی بی فاطمہ بنت حسن، کیونکہ ان کے فضائل اس طریقے سے مجالس میں بیان نہیں کیے جاتے، ورنہ اس بی بی پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں کہ اس شہزادی کے پاس کتنے فضائل تھے، اس شہزادی کے پاس اللہ کے کتنے راز تھے. اس شہزادی کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ سرکار باقر العلوم خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں دیوار کے قریب سے گزر رہی تھی اور دیوار گرنے لگی. گرتی ہوئی دیوار کو شہزادی فاطمہ بنت حسن نے دیکھا. بی بی نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار کی طرف بڑھایا اور بڑھا کے کہا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں، وہی رک جا جیسا اللہ نے چاہا. اتنا کہنا تھا، ٹیڑھی ہوئی دیوار وہیں پہ رک گئی. کتابیں کہتی ہیں کہ شہزادی کا ہاتھ اٹھنا تھا یا دیوار وہیں پہ رک گئی. یہ معجزہ نہیں، اس سے بی بی کی فضیلت بیان نہیں کرنی کہ اس بی بی کے پاس اتنی فضیلت تھی اس نے دیوار کو روک دیا. اس بی بی نے اپنا یہ معجزہ بازار میں یوں دیوار کو روک کے کیوں دکھایا؟ تاکہ کائنات کی نگاہیں فاطمہ کے راز کو سمجھے کہ اس سے پہلے ایک فاطمہ آئی تھی جو فاطمہ بنت اسد تھی. اس فاطمہ نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کھل جا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں. اس نے دیوار کو کہا رک جا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں. اس نے کعبہ کی دیوار کو چیرا تھا، اس نے دیوار کو روکا تھا. بی بی نے دیوار کو روک کے بتایا کہ تم نہ سمجھنا کہ ہمارے گھر سے فاطمہ کے فضائل ختم ہو گئے، جو کام اسد کی بیٹی کر رہی ہے وہی کام حسن کی بیٹی کر رہی ہے. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی. کیا بات، کیا بات. شہزادی نے دیوار کو جب روکا اور دیوار کو روکنے کے بعد بی بی نے جو جملہ کہا، بی بی کا جملہ سنیے گا. آج لوگ اس بات میں سوال کر رہے ہیں کہ آل محمد اللہ کے رازوں کو کیسے جانتے ہیں. ماں ہے امام کی، زوجہ ہے امام کی، اور بیٹی ہے امام کی. 3 اماموں کی
رشتہ دار ہے اور چوتھے امام کی بھتیجی ہے، 4 حجتوں سے تعلق رکھنے والی میری شہزادی دیوار کو کہہ رہی ہے ویسے رک جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیوار نے رک کے بتایا کہ اللہ ایسا چاہتا ہے، تو شہزادی اللہ کی چاہت کو سمجھ رہی تھی، مشیت الہی کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ اس گھر کی فاطماؤں کا کمال ہے کہ یہ مشیت الہی میں جھانکتی ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے رازوں کو سمجھتی ہے۔ شہزادی فاطمہ بنت حسن کے حوالے سے عارفین لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی اس بی بی سے توسل کر کے مانگا جائے تو یہ بی بی آج بھی آل محمد کے گھر کی کریمہ ہے جو نوازتی ہے۔ اس بی بی کے بے شمار فضائل کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس بی بی کی گود میں اور امام علی زین العابدین کو اللہ نے جب رجب المرجب کی یکم کو وہ شہنشاہ معظم زمین پہ اتارا کہ رجب کی پہلی رات نے سید الساجدین کی گود میں 14ویں کا چاند دیکھا۔ سرکار امام علی زین العابدین نے یکم رجب کو یوں ہی سرکار باقر العلوم کو بی فاطمہ بنت حسن نے مصلے پہ اٹھا کے جناب علی زین العابدین کے ہاتھوں پہ رکھا، تو کتاب کے جملے اور روایت کے جملے ہیں کہ سرکار علی زین العابدین نے جو ہی سرکار محمد باقر کو دیکھا تو امام نے جناب باقر العلوم کو بچپن میں ابھی ایک لمحہ پہلے آنکھ کھولی ہے ظاہری طور پہ میرے مولا نے، سرکار علی زین العابدین نے مصلی عبادت پہ، ماں بھی مصلی پہ تھی باپ بھی مصلی پہ تھا، ماں نے مصلی ہی سے بیٹا باپ کو مصلی پہ دیا، مولا سید الساجدین نے جناب باقر العلوم کو سجدہ گاہ کی جگہ پہ رکھا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا شکر ہے پروردگار کہ تو نے سجاد کو محمد جیسا گوہر عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ پروردگار تیری حمد ہے، تیری یکتائی ہے، تو لائق حمد ہے کہ تو نے پھر علی کو محمد جیسے گوہر سے نوازا۔ سجدہ گاہ پہ بیٹا اور باپ کا سر سجدے میں اور خدا کو شکر کے سجدے ادا کیے سرکار باقر العلوم کے ملنے کے بعد جو ہی سید الساجدین نے سر سجدے سے اٹھایا، کنیزیں کہتی ہیں کہ ہم نے سرکار کی ریش مبارک کو آنسوؤں سے تر دیکھا، کنیزیں آئیں، سید الساجدین نے اپنے بیٹے کا صدقہ دینا شروع کر دیا، 100 سونے کے دینار ایک ایک سکہ، ایک ایک تولہ سونا، 100 دینار ایک ایک کنیز کو دے رہے تھے، غلاموں کو آزاد کر رہے تھے۔ جب سید الساجدین کے چہرے میں اتنی خوشی دیکھی تو گھر کی ایک کنیز نے آ کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا اے فرزند رسول، اے فرزند حسین ابن علی، میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے میں نے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر کرتے ہوئے دیکھا ہے، پہلی بار آپ کے چہرے پہ یہ مسکراہٹ، یہ خوشی دیکھ کے میں اس خوشی اور اس وجہ کا راز سمجھنا چاہتی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ سرکار سید الساجدین کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ ہے جو جناب باقر العلوم کی صفت بیان کر رہا ہے۔ مولا سید الساجدین اس کنیز سے کہتے ہیں اے کنیز پروردگار، کیا سجاد آج کے دن پہ شادمانی اور آج کے دن پہ خوشی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ جو اعزاز عمران کو حاصل ہوا تھا وہی سجاد کو حاصل ہوا ہے کہ اس کی گود میں بھی محمد اتارا گیا تھا اور میری گود میں بھی محمد اتارا گیا۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ اللہ نے سید الساجدین پہ وہ کرم کیا ہے کہ میرے گھر میں وہ نور اترا ہے کہ جس نے علم کے سینے کو چیرنا ہے، یہ ہواؤں کو چیرنے والا نہیں، یہ زمین کو چیرنے والا نہیں، علم کے سینے کو چیرنے والا، جو علم کے سینے کو چیرے گا۔ جب مولا نے فرمایا نا کہ یہ میرا فرزند باقر العلوم ہے تو خادمین نے، غلاموں نے، صحابہ نے عرض کی مولا یہ پہلی دفعہ لفظ عرب میں آیا ہے، عرب میں اس سے پہلے یہ لفظ نہیں ہے، آپ نے پہلی بار کہا ہے باقر، چیر دینے والا، لیکن اس کے آگے علوم کہا، خاص علوم کو چیرنے والا۔ میرے مولا وہ کون سے علم ہیں جو کھلنے ابھی باقی ہیں؟ امام نے فرمایا کیا تم نے میرے جد علی کا خطبہ کوفہ میں نہیں سنا تھا؟ میرے دادا علی نے کہا تھا کہ خدا نے جتنے علوم کے راز تھے ان میں سے ہر راز علی کو عطا کیا، اور علی نے مخلوق خدا پہ ان رازوں کو کھولا نہیں،
अली ने उन राजों में से सिर्फ एक राज को खोला, उस एक राज की वजह से कायनात में जितने अलूम हैं वो उस एक राज की वजह से, बाकी राजों के मुंह बंद हैं। इमाम ने फरमाया मेरे दादा अली ने कूफा की मस्जिद में ये कह दिया था कि अल्लाह के अलूम अभी बंद हैं, मेरे घर में वो बेटा आया है जो बंद थे उन्हें खोलेगा, जो राज अभी खुले नहीं उन्हें खोलेगा। उन्होंने कहा कि मौला जब ये राज खोलेगा तो फिर क्या होगा? फरमाया कायनात की निगाहें फिर उस वक्त उस मंजर को देखेंगी कि जब ये उन राजों को खोलेगा तो क्या होगा। फिर कायनात की निगाहों ने देखा कि सरकार बाकुल अलूम ने इल्म के ऐसे सीने को फाड़ा कि इन इल्म के सीने को खोलने की वजह थी कि जिसकी गोद में जाफर सादक जैसा इमाम आके कह रहा था मुझे फख्र है मैं उसका बेटा हूं जिसने अरब के जाहिलों के सामने इल्म के मुंह को खोल दिया था। क्या बात है, नारे आज कायनात में जितने भी अलूम राइज हैं या गैर राइज है, मुरव्वजा है या गैर मुरव्वजा है, खुल चुके हैं या खुलने बाकी है, कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसकी बुनियाद सरकार सादिक से न मिलती। जिस इल्म को जनाब सैयदुल साजिदीन से कोई, जनाब सादिक इमाम से कोई निस्बत ना हो। तो आप मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा, आज कायनात में जितने अलूम हैं ये तमाम अलूम मरहून मिन्नत है सादिक आले मोहम्मद के। आज कायनात का हर आलिम जो है वो कहता है कि मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा। 40,000 शहीद थे जिन्होंने दुनिया के हर कोने में कहा काला सादिक, काला सादिक, काला सादिक, मुझे सादिक ने कहा, मुझे सादिक ने कहा। आज इल्म कीमिया वालों से पूछो तुम्हारा इमाम कौन है, वो कहेगा जनाब जाफर सादिक। आज इल्म साइंस वालों से पूछो तुमने अलूम कहां से सीखे, और रियाजियात से पूछो, इल्म नफ्सियात से पूछो, इल्मुल कलाम से पूछो, इल्म तफसीर से पूछो, इल्म हदीस से पूछो, इल्म दरायत से पूछो, इल्मुल कुरान से पूछो, इल्मुल हरूफ से पूछो। हर एक इल्म का आलिम कहेगा मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा। आओ इमाम सादिक की बारगाह में जाके पूछे कि कायनात का हर अहले इल्म कह रहा है मैंने सादिक से सीखा। मौला तू बता किससे सीखा? मौला फरमाते मैंने अपने बाप बाकिर से सीखा। क्या बात है, मेरे बाबा ने मेरे सामने इल्म को खोल के रख दिया। खोलने के बाद मुझे कहा जाफिर जमाने को उतना बताना जितने वो मुतहम्मल, जमाने के सामने इल्म उतना खोलना जितना जमाना उन अलूम को बर्दाश्त कर सके। मेरे मौला की पहली सिफ्त पहले मोहम्मद, दूसरी सिफ्त उस फातिमा के बेटे जो फातिमा बिनते मोहम्मद के बाद आले मोहम्मद के घर के फातिमा। तीसरी सिफ्त इस घर के वो वाहिद मोहम्मद जिन्होंने अलूम के सीने को खोल दिया। अमीर अल मोमिनीन ने इल्म जाहिर किया था खवास के साथ, सलूनी कहा था पूछने वाला कोई ना है। बादस अली ये वो मोहम्मद था जिसने इल्म के सीने को खोला और इसी के खोले हुए इल्म को खैरात समझ के जाफर सादिक ने जमाने में बांटा। अलूम के सीने को खोल देने वाला। अगली सिफ्त मेरे मौला की सुनिएगा, ये मेरे मौला शहनशाह है। अब यहां पे मैंने एक लफ्ज तकरार किया था कि ये पहले मोहम्मद है, इसमें मैं एक और नस दे देता हूं। मैंने आपके सामने वाजे किया ये जनाब फातिमा बिनते हसन के बेटे हैं जो इमाम हसन की बेटी थी, और बाप अली हैं जो मौला हुसैन के, यानी कि ये इमाम हसन के नवासे और इमाम हुसैन के पोते हैं। और अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है, यहां तक कि डॉक्टर ताहरुल कादरी ने इस पे किताब लिखी है, इस हदीस पे पूरी किताब लिखी है कि रिसालत इमाम ने कहा था सर से लेके कमर तक हसन मेरी शबी है और कमर से लेके पांव तक हुसैन मेरी शबी है। जिसने मोहम्मद को देखना हो वो हसन को सर से कमर तक देखे, और जिसने हुसैन को देखना है उसमें मोहम्मद नजर आएगा अगर वो कमर से पांव तक देखे। इसका मतलब है कि दो हिस्सों में सरापा मोहम्मद तकसीम हुआ, सर से कमर तक हसन, कमर से पांव तक हुसैन। इस इमाम पे आके दोनों इमामतें इकट्ठी हो गई। इस पे अक्स हसन भी नजर आ रहा है, तस्वीर हुसैन भी नजर आ रही है। यानी कि बाद मोहम्मद अगर किसी ने टुकड़ों में मोहम्मद देखना हो तो हसनैन को देखे, सरापे में देखना हो तो बाकर उलूम को देखे। क्या बात है, शहनशाह के पास अगला राज, इस शहनशाह के पास वो जो आइमा में इम्तियाज बख्शता है,
یہ وہ میرے امام ہیں جسے رسالت مآب نے اپنی زندگی میں سلام کہا. مشہور ترین حدیث جسے اہل سنت نے، ابن عساکر نے الملل والنحل میں، اور سیرت لکھنے والے بہت سے سیرت نگاروں نے اس حدیث کو نقل کیا، تواتر کے ساتھ نقل کیا، صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کہ سرکار رسالت مآب نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول سے کہا تھا کہ جابر تجھے اللہ اتنی طول عمر عطا کرے گا کہ تو میرے بعد میرے منبر پہ میرے ایک فرزند کو دیکھے گا جس کا اسم میرے اسم سے ملتا ہوگا. جب کبھی اس سے ملاقات کرے تو اسے میرا سلام کہنا. سرکار جابر بن عبداللہ انصاری رسالت مآب کے صحابی، مولا علی کے صحابی، مولا حسن کے صحابی، مولا حسین کے صحابی، سید الساجدین کے صحابی اور سرکار باقر العلوم کے صحابی. اس لیے 6 حجتوں کا دور دیکھا تھا، اس لیے میری شہزادی نے حدیث قصہ بھی انہی کو بتائی تھی. یہ حدیث قصہ کے بنا سچا ترین صاحب رسالت مآب نے جب یہ کہا کہ میرا سلام میرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے میرے بیٹے کو پہنچے. جس وقت جناب جابر نے یہ سلام رسول سے لیا اس وقت رسالت مآب کے پاس دربار میں ممبر کے پاس پہنچے. سلام کس نے بھیجا؟ رسول نے. کس کو؟ میرے اس مولا سرکار پاک. پھر مجھے یہاں جملہ کہنے کی اجازت دینا. جسے اللہ سلام کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ سلام کرے اسے سرکار پاک اور علوم کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی علی علی. کیا بات ہے. جناب سرکار حضرت باقر العلوم کی بارگاہ میں جناب جابر داخل ہوئے تھے تو کتب یہ کہتی ہیں کہ جناب جابر جو تھے وہ ضعیف ہو چکے تھے، اتنے ضعیف ہو چکے تھے اپنے ابروؤں کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور کمر میں خم آ گیا. خوشبو رسالت کو محسوس کرتے ہوئے جب جناب باقر علوم کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار باقر علوم کی بارگاہ میں جا کر رکے اور ایک بار چہرے کو دیکھنے میں اتنے محب ہوئے کہ بھول گئے جناب جابر کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ابھی حیرت کے ساتھ سرکار باقر علوم کو دیکھ رہے تھے کہ جناب باقر نے شفقت کا ہاتھ داڑھی پہ پھیر کے کہا صرف زیارت کرو گے یا نانا کا سلام بھی دو؟ کیا بات ہے. یہ وہ علیہ السلام ہے جسے رسول نے اپنی زندگی میں سلام کہا. میرے امام نے کتب میں میرے مولا کے علمی کارنامے، میرے مولا کی شجاعت، میرے شہنشاہ کی حکمت، یہ حکمت امام تھی کہ بعد کربلا، میں فضائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ بعد کربلا جس نے مشکل دور میں تشہیر کربلا کی. باقی اماموں کی نسبت یہ بہت بڑا کام تھا کہ کربلا واقعہ ہو چکا ہے، مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو زمانے تک پہنچانے کے لیے دشمن دور میں جس نے تشہیر کربلا کے، عزائے حسین کے نئے نئے طریقے متعارف کروائے وہ سرکار باقر علوم. سبحان. مجالس میں فضائل پڑھ کے مصائب پڑھنا یہ میرے مولا کی سنت. کربلا کے بعد کربلا صرف مصائب میں بیان ہوتی تھی، مولا سید الساجدین صرف مصائب بیان کیا کرتے تھے. لیکن جب صرف مصائب بیان کرتے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک جنگ تھی اور جنگ کو اتنا بیان کر رہے ہیں. پھر سرکار باقر علوم نے آج ہماری مجلسوں میں جو طریقہ آج بھی رائج ہے کہ پڑھنے والا خطیب یا ذاکر پہلے فضائل پڑھے گا پھر مصائب پڑھے گا، یہ میرے اس شہنشاہ کی سنت. سبحان اللہ. میرے مولا مجالس میں جب مجالس برپا کرواتے تو پہلے فضائل پڑھتے تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ جس گھر کی فضیلت اتنی تھی، جس گھر کے فضائل اتنے تھے، ان کے ساتھ بنی امیہ نے کیا ظلم کیا. اور ہشام بن عبد الملک کا دور، ملعون ترین دور، سخت ترین دور، مروان کی نسل، عبد الملک بن مروان کے بیٹوں میں سے، پوتوں میں سے ہشام، اس کے دور میں کربلا کی تشہیر کو برپا رکھا. پھر یہ میرے مولا ہی کی سنت تھی
کہ میرے مولا غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے اور آزاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک شرط دے رہا ہوں، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اور ایک شرط ہے، حسین کی آزاداری نہ چھوڑنا۔ غلاموں کی رہائی کی شرط عزائے حسین۔ مولا حج کے دنوں میں جاتے، مولا منا میں عزاداری کا اہتمام کرتے۔ جب حاجی منا میں دمبے جانور بکرے ذبح قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہوتے، وہاں سرکار باقر العلوم مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرتے تھے۔ تنگ آ گیا ہر دور کا بادشاہ کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ بعد از حسین علی ابن حسین ہے جو کربلا کو بیان کریں گے، اور علی ابن الحسین کے جانے کے بعد تو کوئی بھی ایسا عینی شاہد نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا جو سجاد کے ساتھ تھا اور وہ کمسن تھا، کمسن بچہ کیا بیان کرے گا کہ کربلا میں کیا ہوا، لیکن ان بدبختوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے راز کربلا کو دنیا میں ظاہر رکھنے کے لیے ایک امامت کو کمسنی میں بھی کربلا میں ساتھ رکھا۔ یقیناً کربلا میں شہادت کی اجازت بھی لیتے، جہاں اصغر ابن الحسین علی اصغر کربلا میں 6 ماہ کا شہزادہ جا سکتا، تو سرکار باقر العلوم میدان کربلا میں جا سکتے تھے۔ مقتل میں ہے کہ 2 دفعہ، ایک دفعہ مولا عباس سے اور ایک دفعہ خود مولا سید الساجدین سے جب اجازت لینے کے لیے آئے تو مولا سید الساجدین نے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ نے تمہارے ذمے شہادت سے بڑے امور کو رکھا ہوا ہے۔ خداوند متعال نے صرف تم سے شہادت کا کام نہیں لینا، شہادت سے بڑھ کے وہ امر ہیں جو اللہ نے تم سے لیتے ہیں۔ تم نے اس کربلا کو زمانے میں پھیلانا ہے، اس کی تشہیر کرنی۔ امام نے لوگوں کو بہتر لباس دیا کرتے تھے حسین کی عزاداری کی خاطر۔ مولا لوگوں کو بلا کے شاگردوں کو اچھے طریقے سے کربلا کے مضامین، مقتل کے مضامین، شام کے مضامین، مصائب کے حالات بیان کرنے کے بعد انہیں کہتے کہ اب فلاں ملک میں فلاں شہر میں چلا جا اور وہاں کے لوگوں کو جا کے ہماری اس امانت کو پہنچا۔ تو پھر مجھے اس امام کی صفات میں سے آخری صفت بیان کرنے دیجئے گا کہ یہ میرے وہ مولا ہیں جو ناشر کربلا ہے، جو کربلا کے ناشر ہیں، جنہوں نے کربلا کو نشر کیا ہے۔ مولا سید الساجدین عزادار حسین تھے، وہ خود عزا میں رہتے تھے۔ کوئی آ جاتا مولا مصائب بیان کرتے تھے، جس نے شہر شہر جا کے، نگر نگر جا کے، غلام آزاد کر کے، لوگوں کو لباس دے کے، لوگوں کو اچھا کھانا دے کے، لوگوں درہم و دینار دے کے دنیا میں کربلا کو پھیلایا اور مجالس کا طریقہ رائج کیا، وہ یہ میرے مولا تھے۔ آج ہمارے ہاں جتنے بھی مجالس کے طریقے رائج ہیں کہ پڑھنے والے کو بلانا، اس سے سننا، وہ پہلے فضائل پڑھے، پھر مصائب پڑھے، پھر مجلس کے بعد نظر نیاز کا اہتمام، یہ میرے اسی مولا اور میرے اسی امام کی سنت۔ بعد از امام جس نے بہت زیادہ عزاداری کا اہتمام کیا وہ میرے 8ویں شہنشاہ۔ 6ٹھے امام نے علوم پھیلانے شروع کر دیے، 7ویں امام کی زندگی قید خانے میں گزر گئی، 8ویں امام نے پھر کربلا کو نشر کیا، عزاداری کو نشر کیا۔ جب 8ویں امام نے کربلا کو نشر کیا تو لوگوں نے 2 ائمہ کا دور گزار چکے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ کیا ہے، یہ عزاداری اور یہ محافل، یہ مجالس۔ مولا نے فرمایا کہ میرے جد باقر جب بھی میرے دادا حسین کی عزاداری کرتے تھے تو وہ اسی طریقے سے کیا کرتے۔ یہ کربلا کے وہ معصوم امام ہیں جو کربلا کے عینی شاہد۔ شب شہادت ہے اس امام کی، عرصہ ہے اس امام کی بارگاہ میں جس کی قبر مبارک آج بھی جنت البقیع میں۔ یہ میرے وہ امام ہیں، یہ میرے وہ ائمہ ہیں جو جنت البقیع میں اپنی ماں کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ ایک باقر علوم علی زین العابدین، حسن مجتبیٰ اور جعفر۔ 4 گواہوں کے ساتھ میری شہزادی آج بھی جنت البقیع میں ہے کہ جب میرا قائم آئے گا تو میں اپنے بیٹے گواہ بنا کے اٹھا کے کھڑے کر کے قائم کے سامنے کہوں گی کہ اے میرے مہدی، اب سب سے پہلے میرا مقدمہ سن،
کہ رسول کے بعد امت نے میرے ساتھ کیا کیا. تو جن 4 آئمہ نے شہزادی کے ساتھ اٹھنا ہے ان میں سے ایک میرے مولا سرکار باقر. جب بھی کسی امام کی شہادت منائی جاتی ہے یقیناً مدینہ میں سختی ہے، اس طریقے سے گزاری کی اجازت نہیں، لیکن 3 جمادی ثانی کو لوگ چھپ کے روتے ہوئے جتنی بھی بی بی کی شہادت کے ایام وہ جنت البقیع تک پہنچ جاتے ہیں. 25 محرم مدینے کے لوگ جنت البقیع کے دروازے پہ زین العابدین کا پرسہ دینے چلے جاتے ہیں. لیکن جب میرے اس امام کی شہادت کا دن آتا ہے تو یہ مکہ میں اور مدینہ میں خاص دن ہوتے ہیں ایام حج کے. جب حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جنت البقیع میں ایک ماں بیٹے کی قبر پہ رو رہی، تنہائی کا پرسہ ہوتا ہے سرکار باقر العلوم کی قبر پہ. جہاں میں نے فضائل میں اپنے مولا کی خاص صفات بیان کی، خاص امتیاز بیان کیے، وہاں میرے مولا کا مصائب میں امتیاز یہ ہے کہ یہ کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پھپھی سکینہ پہ ظلم دیکھے. لہو روتے ہوئے سید الساجدین کی گود میں سر رکھ کے میرے 5ویں امام کہا کرتے تھے میرے بابا آپ لہو روتے ہیں، آپ کی پھپھی کا صرف سر زخمی ہے. اے میرے بابا مجھے بتا تیرا باقر کیا روئے کہ میری پھپھی سر سے لے کے پاؤں تک زخمی. مصائب کی سخت جملہ ہے لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا یہ کربلا کا وہ کم سن ترین قیدی ہے. بہت سخت مصائب کا جملہ ہے، برداشت کیجیے گا. یہ کربلا کے وہ کم سن قیدی ہے جن کے ہاتھ ان کی زلفوں کے ساتھ باندھے گئے. ایک شخص نے شام کے بازار میں گزرتے ہوئے سرکار باقر العلوم کو دیکھا، پھٹا ہوا لباس، چہرے پہ نور ہی نور. اس نے یوں حالت میں دیکھا، سید الساجدین کے پاس آ کے کہنے لگا اگر میں اس کی قیمت دوں اور اسے آزاد کرواؤں تو میں کیا اسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ لہو تیز ہو گیا سجاد کی آنکھوں سے. فرمایا بندہ خدا خدا تجھ پہ رحم کرے، امام کبھی بھی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. کہنے لگا امام کون امام؟ فرمایا یہ میرا کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا علی زین العابدین، اور یہ میرا پاک فرزند محمد باقر جس نے کربلا آنکھوں کے ساتھ دیکھی، جو کربلا کا عینی شاہد ہے، جس نے پھپھی کو زخمی دیکھا، جس نے بازار دیکھے، جس نے موڑ دیکھے، جس نے شام کے زندان دیکھے، جس نے بابے کی آنکھوں کا لہو دیکھا، وہی باقر العلوم. کتابیں کہتی ہیں کہ شام کے زندان میں مولا باقر زندان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا، بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کو آواز دے کے کہتی کیا تم میں سے کوئی مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ اگر کوئی مسافر رک جاتا اور رک کے کہتا کہ ہاں میں مدینے والے محمد کو جانتا ہوں تو لہو رو کے زندان کی دیوار پہ سر مار کے کہتے اسی زندان کے اندر اس محمد کی بیٹیاں بغیر چادر کے بیٹھی، مجھے کہیں سے کوئی چادر لاؤ، میرے بابا کی آنکھوں کا لہو تیز ہو رہا ہے، میں اپنے باپ کی بہنوں کو اپنی دادیوں کو چادریں. یہ میرے مظلوم امام ہے جو بعد از کربلا مدینہ پہنچ تو گئے تھے لیکن سید الساجدین کے بعد میرے مولا نے رو رو کے زمانے کو کربلا کھول کھول کے بیان کی، مقتل کھول کھول کے بیان کی. اور اپنی مظلومیت کا اتنا خوف تھا کہ میرے مولا نے امام صادق کو وصیت لکھواتے ہوئے کہا اے میرے بیٹا صادق منا میں لوگوں کو پیسے دے کے میری مصائب بیان کروانا، قیمت دے دینا لوگوں کو لیکن میری شہادت کو چھپنے نہ دینا. مدینہ واپس پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے آ کے جب سرکار باقر العلوم سے پوچھتے کہ اے علی، اے اپنے دور کے محمد، بتا کربلا میں کیا ہوا؟
تو وہی جملہ جو جناب سیدہ بیان کیا کرتی تھی کہ بابا تیرے بعد وہ مصیبتیں پڑی دنوں پہ پڑتی تو کالی راتیں ہو جاتی، میرے مولا باقر رو کے کہتے کربلا میں ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا، دنوں پہ پڑتا تو کالی راتیں ہو جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جد عباس کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہوتا ہوا دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اکبر کا جگر پہ برچھی دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دادا حسین کا سجدہ دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مقتل کی ایک ایک شہادت دیکھی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد جناب باقر چیخے مار کے روتے اور زمین پہ ریت پہ گر کے تڑپتے اور تڑپ کے کہتے یا اہل المدینہ، اے مدینے کے رہنے والوں، میں وہ غریب اور مظلوم ہوں جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دادیوں کی اترتی ہوئی ردائیں دیکھی، لیکن بے کفو مجبور تھا، میں بے بس تھا، میں بار بار اپنے بابا سجاد سے اجازت مانگتا رہا۔ میں نے کربلا میں بابے کا زخمی سر دیکھا، میں نے باپ کے ساتھ سفر کیا، میں نے بابے کا زخمی لہو دیکھا۔ ایک شخص نے، ایک خادم نے، ایک مولا نے، صحابی نے آ کے پوچھا مولا آپ نے پوری کربلا اس طریقے سے بیان کیسے کی؟ امام نے فرمایا میں نے پوری کربلا اپنے باپ کی آنکھوں کے لہو میں دیکھی۔ شام کے زندان میں بابا کے زخمی پاؤں پہ سر رکھ کے جو بابا سے اپنے گھر کے فضائل اور مصائب سنا کرتا تھا، میرے امام مشکل ترین دور میں عزاداری کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے، لوگوں کو مصائب مقتل سناتے ہوئے، لوگوں کو اپنی دادیوں کی مصیبت سناتے ہوئے، آخر ایک دور آیا حشام بن عبد الملک، خدا جتنی دفعہ عدد خالق ہوئے اتنی دفعہ حشام ملعون پہ لعنت، اس نسل پہ لعنت، اولاد مروان پہ لعنت۔ اس ملعون کو جب پتہ چلا کہ باقر علوم نے دنیا کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے، 57 سال کی ظاہری حیات طیبہ تھی میرے مولا کی، اس ملعون نے ایک علیحدہ رنگ میں امام کو زہر دی ہے۔ یہ آئمہ میں سے واحد امام ہے، مصائب کی ایک علیحدہ صفت سنیے گا، کسی کو انگوروں میں زہر دی گئی ہے، کسی کو دودھ میں زہر دی گئی ہے، کسی کو تیر سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ یہ میرا واحد امام تھا جس کو ایک انوکھے انداز سے شہید کیا گیا، زین کو زہر سے بھرا گیا، زین کو زہر سے تر کیا گیا، پھر ایک سواری مولا کے دروازے پہ بھیجی گئی اور کہا گیا کہ مولا آپ کو حشام بلا رہا ہے۔ مولا جو ہی سواری کے قریب آئے، مولا نے سواری پہ زین کو چھپے ہوئے دیکھا، مولا نے جب چادر ہٹائی سپاہی نے، مولا نے زین پہ ہاتھ رکھے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صادق کا دور، امام صادق کا بچپن، امام نے بابے کو سواری پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ مولا جعفر صادق کہتے ہیں جو ہی میرے بابا زین پہ سوار ہوئے، میں نے اپنے بابا کی آنکھوں سے آتا ہوا لہو دیکھا، میں نے اپنے بابا کے ہاتھوں سے لہو کو دیکھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو امام کہتے میں نے بابا کے قدم پکڑے، رو کے فرمایا بابا آپ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی؟ فرمایا جعفر صادق مجھے زہر مل گئی ہے۔ فرمایا کس نے دی ہے؟ نہ آپ نے کچھ کھایا ہے نہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ فرمایا ملعون نے جس گھوڑے پہ مجھے سوار کروایا ہے اس کی زین کو تیز ترین زہر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام زین سے ایسے گرے جیسے کربلا میں گھوڑے سے عباس گرے تھے۔ جناب جعفر صادق کا بچپن تھا، امام صادق نے اپنی گود میں آ کے امام باقر کا سر رکھا، امام باقر کا سر اپنی گود میں رکھ کے کہا بابا ایک بار آنکھیں کھول۔ بابا جعفر کو مدینے میں دوبارہ یتیم ہی نہ دکھا، اتنا جملہ کہنا تھا۔ فرمایا جعفر میرے سینے پہ آگ لگ گئی ہے، زہر کی شدت بڑی زیادہ ہے، میرا جگر کٹ رہا ہے، اتنا کہنا تھا۔ امام جعفر صادق نے کہا بابا مجھے اجازت دے، میں گھر سے دودھ لے کے آؤں، مجھے اجازت دے میں پانی لے کے آؤں۔ فرمایا نہ جعفر پانی لے کے آنا نہ دودھ لے کے آنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اولاد ماں باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر میرے سینے پہ رکھ تاکہ میرے سینے کو ٹھنڈک مل سکے۔ امام صادق نے روتے ہوئے بچپن میں اپنا سر اپنے بابا باقر کے سینے پہ رکھا۔ کتابیں کہتی ہیں چیخ نکلی امام باقر کی، فرمایا بابا آپ نے تو کہا تھا اولاد سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، میرا سر سینے پہ رکھنے کے بعد آپ کی چیخ کیوں نکلی؟ فرمایا اے جعفر مجھے وقت یاد آ گیا، آج تو نے میرے سینے پہ سر رکھا ہے، میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں دیکھ رہا تھا جب خیام حسینی میں میرے دب حسین کے سینے پہ میری 4 سال کی پھوپھی سکینہ نے سر کو رکھا تھا۔ رکھنے کے بعد کہا تھا بابا آنکھیں کھول، تیری بیٹی تیرے سینے کو تسکین دینے کے لیے آئی ہے۔ یا ملعون نے میری پھوپھی کو جب اٹھایا تھا میرے دادا کی لاش سے تو میری پھوپھی کا سر زخموں سے بھر گیا تھا، میری پھوپھی کے ہاتھ لہو سے تر ہو گئے تھے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا مولا کے قاتلوں پہ
اس کے حامیوں پہ لعنت فرمائے، خدا آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت فرمائے، اہل بیت کے ہر قاتل پہ لعنت فرمائے، حشام بن عبد الملک پہ لعنت فرمائے، لاکھوں درود و سلام سرکار باقر العلوم کی ذات پہ، ان گنت لعنت ہو ان کے دشمنوں پہ۔ مولا ہمیں آل محمد کے چاہنے والوں میں سے، ان کی معرفت رکھنے والوں میں سے، ان کے عزاداروں میں سے محشور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔